نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رموز حق ٹی وی کے چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع جو ہے وہ اولاد کی اجتماعی اور معاشرتی تعمیر و تربیت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں، یہ آج کا موضوع ہے۔ میرے دوستو، جیسے ہی ہمارا یہ سلسلہ شروع ہے تو یہ بچوں کی تربیت بچپن سے ہم اپنے بچوں کو کیسے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعارف کرا سکیں، تاکہ جو ہے آئندہ چل کے جب بچپن سے ہم ان کی تربیت سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کریں گے تو جو ہے نا بعد میں جو ہے جب وہ اپنی جوانی کو پہنچیں گے اور عملی زندگی میں قدم رکھیں گے تو انشاءاللہ ان کی جو ہے نا جو ہم نے تربیت کی ہوگی اسی کے مطابق جو ہے پھر وہ لوگ جو ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، اور پھر وہ جو ہے نا جو دجال کے جو فتنے ہیں انشاءاللہ اس سے اللہ ان کو محفوظ فرمائیں گے۔ تو آج کا موضوع ہم شروع کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، جن چیزوں سے مسلمان کی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے ان کی بنیاد یہ ہے کہ وہ اپنی اجتماعی کردار میں لوگوں سے معاملہ کرنے میں اللہ کے بتائے ہوئے حدود سے تجاوز نہیں کرتا۔ اسلامی عقیدے کے اس بنیادی اور اہم اصول سے اتفاق اجتماعی اخلاق کی تفصیلات اور جزیات نکلتی ہے جن سے ایک باشعور مسلمان اپنے کردار کو آراستہ کرتا ہے، اور اسی راسخ بنیاد پر سچا اور پکا مسلمان لوگوں کے ساتھ اپنے معاشرتی تعلقات کو استوار کرتا ہے۔ مسلمان کی معاشرت بلند طرز پر ظاہر ہوتی ہے کیونکہ وہ دین کے احکام سیکھتا ہے اور ان کے بلند اور پاکیزہ انسانی اخلاق کو اپنی زندگی میں جاری و ساری کرتا ہے، جن کی طرف اسلام نے دعوت دی ہے اور معاشرتی معاملات میں ان کے اختیار کرنے پر اکسایا ہے۔ تو اس کے جو نکات ہیں یہ جو ہے نا سب سے پہلے وہ نکات کے میں بیان کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ جو پہلا ہے کہ بچوں کو سچ بولنے کا عادی بنائیں۔ اگر آپ جو ہے نا اپنے گھر میں سچ بولیں گے اور جھوٹ نہیں بولیں گے تو آپ کے بچے جو ہے وہ بھی سچ بولیں گے اور جھوٹ سے نفرت کریں گے۔ اور اگر ہم نے بچوں کو جو ہے نا اگر کوئی باہر آتا ہے کہ جی فلاں صاحب گھر پہ ہیں اور ہم گھر پہ موجود ہو کہ وہ بچے کے ذریعے ان کو بولتے ہیں کہ جی وہ گھر پہ نہیں ہے، تو یہ بچہ جو ہے وہ تربیت حاصل کرتا ہے، پھر آخر میں جا کے اس نے بھی یہ کہنا ہوتا ہے۔ تو مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ ہر کسی کے ساتھ سچ بولتا ہے اور سچائی کا معاملہ کرتا ہے۔ اور ایک حدیث شریف کا میں حوالہ دیتا چلوں کہ ایک حدیث شریف کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے، ایک جو ہے نا جھوٹ نہیں بول سکتا ہے اور ایک کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی فرمان ہے، یہ مسلمان کی شان ہے کہ وہ جو ہے نا کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے کسی بھی معاملے میں، چاہے اس کا نقصان ہو رہا ہو یا اس کا فائدہ ہو رہا ہو، وہ ہمیشہ جو ہے نا کسی دوسرے کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ اگر کوئی جو ہے نا لین دین کرتا ہے، جو اس کے پاس جو چیز ہے اس میں اگر کوئی چیز ایسی ہے اس میں کوئی کمی ہے یا کوئی اس میں عیب ہے تو وہ عیب جو ہے نا دوسرے مسلمان کو بتا کر بیچتا ہے، اور تو کسی کو خراب چیز نہیں بیچنا چاہیے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے، اسی دھوکہ دہی کی وجہ سے اللہ نے ان کو اس دنیا میں عذاب دیا تھا اور ان کو جو ہے نا برباد کر دیا تھا۔ تو میرے دوستو، مسلمان کی شان ہے کہ وہ ہر کسی کے ساتھ سچ بولتا ہے اور سچائی کا معاملہ کرتا ہے۔ وہ دن کی روشنی میں بھی سچ بولتا ہے اور رات کی تاریکی میں بھی سچ بولتا ہے۔ وہ اگر جلوت میں سچ کا دامن ہاتھ سے نکل نہیں دیتا تو خلوت میں بھی وہ سچ ہی بولتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم لوگوں کے سامنے ہو تب بھی ہم سچ بولے، اگر ہم اکیلے میں ہو تب بھی ہم سچ بولے، اور دھوکے اور جو ہے نا یہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ مربی کو چاہیے کہ اس نہج پر بچوں کی تربیت کرے، ان کو بتائے کہ اسلامی تعلیمات کی روح سے سچائی تمام فضائل کی اصل اور اچھے اخلاق کی بنیاد ہے، اور ان کو یہ ذہن نشین کروائے کہ سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ ہے اور جھوٹ گناہ کا سبب بنتا ہے اور گناہ جہنم کا راستہ ہے، جیسے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک ارشاد میں اس کی خبر دی ہے۔ یعنی حدیث شریف کا مفہوم ہے، یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے کہ سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے،
آدمی سچ بولتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سچے لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے پہ نظر دوڑائے تو ہر معاملے میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں، سچ جو ہے نا وہ بالکل، اور جھوٹ ایسا بولتے ہیں کہ آپ کو گمان بھی نہیں ہو کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یعنی جھوٹ اتنا عام ہو گیا ہے کہ اس کو جو لوگ بولتے ہیں تو ہم اس کو سچ، کیونکہ وہ معاشرے میں ایک سرائیت کر گیا ہے، ہر آدمی جو ہے نا وہ جھوٹ پہ چلتا ہے اور جھوٹ کی بنیاد پہ وہ کام کرتا ہے۔ اس لیے بچوں کو سچ بولنا سکھائیں تاکہ وہ اپنے اقوال و افعال میں اس روش کو اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں سچ بولنے والوں کی فہرست میں اپنا نام لکھوا لیں۔ دھوکہ سے نفرت کیجیے۔ کامل مومن وہ ہے جو نہ تو دغابازی سے کام لیتا ہے اور نہ ہی کسی کو دھوکہ دیتا ہے۔ مسلمان کی غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرے اور سب کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ پیش آئے۔ بچوں کی تربیت کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ بچہ کسی معاملہ میں دھوکہ دہی سے کام تو نہیں لیتا، کہیں یہ بیماری اس میں جڑ تو نہیں پکڑ لی، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو دھوکہ دے کر خود اسلام کی نسبت سے محروم ہو رہا ہے۔ اور اس حوالے سے بچوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی ضرور سنا دیں۔ حدیث جو ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلے کے ایک ڈیر کے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا دست مبارک ڈالا تو انگلیوں کو کچھ تری محسوس ہوئی، یعنی گیلا پن محسوس ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلے کے مالک سے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بارش کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر اس بھیگے ہوئے کو اوپر کیوں نہ کیا کہ لوگ اسے دیکھ لیتے؟ جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، جو دوسروں کو دھوکہ دیتے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہم جو ہے نا اس معاملے کو کتنا فالو کرتے ہیں؟ تو میرے دوست بزرگ، تیسری بات جو ہے حسد سے بچوں کو بچائے۔ حسد ان بری اور ناپسندیدہ صفات میں سے ہے جن سے بچوں کو دور رکھنا چاہیے۔ حسد کہتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر دل میں خواہش پیدا ہو کہ کاش یہ نعمت اس سے چھن کر مجھے مل جائے، لیکن اگر دل میں یہ بات آئے کہ یہ نعمت اس کے پاس بھی رہے اور مجھے بھی مل جائے، یہ جائز ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں اسے غبطہ کہا جاتا ہے۔ حسد کی مذمت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد کی یہ حدیث ہے کہ حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ ایک کامل الایمان شخص کی صفات یہ ہونی چاہیے کہ اس کا نفس حسد کی قدورتوں سے پاک ہو۔ کردار کی یہ پاکی انسان کو جنت میں داخل کرتی ہے، خواہ اس کا شمار بہت زیادہ عبادت کرنے والوں، راتوں کو نفل پڑھنے والوں اور دن کو روزہ رکھنے والوں میں نہ ہوتا ہو۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اچانک آپ نے فرمائے تمہارے پاس ایک شخص آنے والا ہے جو اہل جنت میں سے ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک انصاری نمودار ہوا جس کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا اور جس نے اپنے بائیں ہاتھ میں اپنے جوتے اٹھا رکھے تھے۔ دوسرے دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا اور وہی شخص پہلی مرتبہ کی طرح نمودار ہوا۔ تیسرے دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی اور وہ شخص اسی حالت میں ظاہر ہوا۔ پھر جب مجلس برخاست ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے اس شخص کا پیچھا کیا اور اس کے پاس پہنچ کر کہا، میں نے اپنے باپ سے جھگڑا کر لی ہے اور 3 بار قسم کھا لی ہے کہ میں ان کے گھر میں نہیں جاؤں گا، اس لیے اگر آپ مجھے اپنے گھر میں جگہ دے دیں تو اچھا ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ان کے ساتھ 3 راتیں گزاری مگر انہیں راتوں میں کچھ بھی نوافل پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، البتہ وہ صرف یہ کرتے تھے کہ رات کو جب آنکھ کھلتی اور بستر پر کروٹیں بدلتے تو اللہ کا ذکر کرتے اور اللہ اکبر کہتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے اور فجر کی نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ البتہ میں نے ان سے ہمیشہ خیر کے کلمات ہی سنے۔ جب 3 راتیں گزر گئی اور مجھے ان کا عمل بے وقت لگنے لگا تو میں نے ان سے کہا، اے اللہ کے بندے، میرے اور میرے باپ کے درمیان نہ لڑائی جھگڑا ہوا تھا اور نہ میں نے ان سے ترک تعلق کیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، تمہارے پاس ایک شخص آنے والا ہے جو اہل جنت میں سے ہے اور
तीनों मरतबा आप ही नमूदार हुए, इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं आपके पास रह कर देखूँ कि आखिर वो कौन सा अमल है जिसकी बिना पर आप इस बुलंद दर्जे तक पहुँचे हैं, जिसकी बशारत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। उन्होंने फरमाया जो कुछ तुमने देखा है इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं वापस होने लग के लिए पलटा तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा जो कुछ तुमने देखा उसके अलावा कुछ नहीं है। अलबत्ता मैं अपने दिल में किसी मुसलमान के बारे में कोट नहीं रखता और न किसी से हसद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने उसे फ़ला चीज़ से नवाजा है। हज़रतुल्लाह उन्होंने अर्ज़ किया हाँ यही चीज़ है जिसने आपको इस बुलंद मर्तबा तक पहुँचा है और हम लोग इस चीज़ की ताकत नहीं रखते। तो मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, हमें जो है ना अपने बच्चों को हसद से बचाना चाहिए। हसद एक बहुत बुरी चीज़ है और जो है ना इससे जो है ना हम लोगों को बचना चाहिए और अपने बच्चों को भी बचपन से ही इसकी तरबियत देनी चाहिए। तो मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन जो है ना इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला एक नेक्स्ट मौजू और नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आ जाए तो इसको जो है ना चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को जो है ना वो आप दबा दें, ताकि जो है ना आइंदा जो भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव और वीडियो हो वो आप तक पहुंच सके। और अगर ये वीडियो पसंद है तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जो है ना लाजमी जो है ना अपने सवाल इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जो है ना लोगों के सवालात आते हैं तो इंशाल्लाह टाइम के हिसाब से मैं ज़रूर उनका जवाब दूँगा। इसी के साथ ही जो है ना आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।